اچھا میم، آج دوبارہ سے جو عدت نکاح والے کیس کی بات کریں گے، دوبارہ سے سنوائی کا جو ہے آرڈر پاس کر دیا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے خاور مانیکا سے زیادہ گھٹیا انسان آج تک نہیں دیکھا جس نے ایسے بلو دا بیلٹ کامنٹس کیے. نہ صرف یہ کہ بشریٰ بی بی جو ان کے بچوں کی ماں ہے، ان کی بیٹیوں کی والدہ ہے، ان پر اور ان بیٹیوں کی والدہ جنہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہا کہ ہماری ماں با کردار خاتون، انہوں نے گالی گلوچ کی عمران خان صاحب پر. اور وہاں بیٹھی ہوئی یہ جو انتہائی گھٹیا انہوں نے بیان دیا کہ جی عمران خان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، گالی دے کے کہا کہ وہ تو کسی عورت کو چھوڑتا ہی نہیں. ہم 150 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، یہ ہم سب کے منہ پہ تماچا مارا گیا تھا. یہ خود انتہائی گھٹیا آدمی ہے. آپ کسٹم میں یہ کام کرتا رہے، چیک کرائیں اس کا ٹریک ریکارڈ کہ راشی اور مرتشی کیا ہوتا ہے. آپ چیک کرائیں نا، ان کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے ذرا پوچھیں کہ یہ کس کردار کے آدمی ہے. میں ان کو جانتی ہوں بڑی اچھی طرح سے. ان کے والد صاحب میرے نانا کے بہت قریبی دوست ہیں. ان کے والد وہ بد نصیب باپ تھے جو اس شخص کے پیچھے رویا کرتے تھے آ کے کہ یہ اتنا فضول قسم کی ایسی اولاد اللہ میاں ماں باپ کے لیے نا دنیا میں آزمائش ہوتی. تو اس دن جب یہ بولے ہیں کورٹ میں آ کے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ بزرگ آدمی، وہ شریف آدمی جو ان کے والد صاحب ہوتے تھے، وہ کیوں رویا کرتے تھے. جب اتنے اللہ اور رسول کے واسطے دے دے کے اونچی اونچی بڑی بڑی قسمیں کھا کے اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کی ماں پہ اور ایک نیک خاتون پہ، ایک باپردہ خاتون پہ تہمتیں لگائے، تو کاش کہ یہ کوئی انصاف کا ٹائم ہوتا تو ان کو کوڑے لگتے. یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں رو رہا تھا کہ جی میری تو والدہ اس تکلیف سے فوت ہو گئی. میں یہاں ڈیمانڈ کرتی ہوں ان کی والدہ کا ذرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکلوائیے اور چیک کریں کہ وہ ان کے دکھ دینے سے فوت ہوئی تھی یا ان کی طلاق ہونے سے. میں یہاں یہ بھی آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ان کی بشریٰ بی بی سے دوسری شادی تھی. ان کی پہلی شادی ان کی کزن سے ہوئی تھی، ان کا وٹا سٹا ہوا تھا اور ان کی ان سے طلاق ہو گئی تھی. اس وقت تو آسمان نہیں ٹوٹا تھا، نہ کوئی قہر نازل ہوا تھا. ایک 16 سال کی ان کے دوست کی بھی بیٹی تھی جن سے ان کے والد صاحب نے جا کے رشتے مانگے تھے اور بہت مجبور کرنے پہ انہوں نے بشریٰ بی بی کا رشتہ اس محترم کو دیا تھا. اور وہ کیونکہ ایک شریف گھر کی خاتون تھی اور ایک روایتی گھر کی خاتون تھی، اس نے یہ رشتہ نبھانے کی بہت کوشش کی. اس میں انہوں نے ٹارچر بھی برداشت کیا، ابیوز بھی برداشت کیا. اور آپ پھر ثانیہ جو یہ روئے کہ جی بڑا ثانیہ میرا ہو گیا، تو پھر جب بشریٰ بی بی سے ان کی طلاق ہوگی تو پھر چند مہینوں کے بعد ہی جا کے انہوں نے اپنی بیٹی کی دوست 19 سال کی بچی سے دوبارہ جا کے شادی کر لی. تیسری شادی؟ جی تیسری شادی. تو اب اس وقت ان کا دل نہیں پھٹا، نہ اس وقت یہ روئے، نہ بلبلائے، نہ ان کی والدہ دوبارہ فوت ہوئی. سو اتنی داستان بنائیں جتنی آپ کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. آپ کے بھی کٹھے چھٹے کھولنے کے لیے آپ کے گھر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ہم بھی ادھر اب جائیں گے جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں. آپ کے اس ڈرائیور سے بھی ہمیں بلا کے ہم سوال جواب کریں گے جو بشریٰ بی بی کو مرشد کہتا تھا اور جس کو آپ نے جو ہے وہ لتر مار کے یہاں پر لا کے جھوٹے بیانات دلوائے. اب ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ اگلی دفعہ یہ کیس کی ہیئرنگ ہوگی، انشاءاللہ سارے پاکستان کی عورتیں وہاں جائیں گی اور اس تہمت کو روکیں گی. اور ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ بشریٰ بی بی کی دونوں بیٹیاں جنہوں نے قرآن پاک پہ آ کے حلف لیا ان کو باعزت طریقے سے بلایا جائے اور اپنی ماں کے لیے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیان دیا تھا وہ بیان مانا جائے. کیونکہ اگر خون کا رشتہ اولاد کا نہیں ہے اور اگر اس کی گواہی نہیں آپ مانیں گے تو پھر آپ کس کی گواہی مانیں گے. اور میں کہتی ہوں ارجمن صاحب، کاش کہ آپ عدلیہ کا اور پاکستان کی عورتوں کا وقار جو ہے وہ بلند کرتے. ہم بڑی بڑی توقعات لے کر آئے تھے کہ اب اس سے زیادہ گھٹیا غلاظت جو ہے اس کیس کی اچھالی نہیں جائے گی. لیکن انتہا کی تکلیف ہوئی اس دن جب انہوں نے 10 منٹ کا کہہ کے خاور مانیکا کو مکمل غلاظت اگلنے کا موقع دیا اور پھر بار بار اس کو یہ بھی کہتے رہے کہ جی آپ اور بھی بیان کریں، اس کو کھول کے ذرا بیان کریں، کھول کے بیان کریں. وہ کھول کے بیان کرنے کی مجھے ان کی حس کی سمجھ نہیں آئی. گھروں میں ان کے شاید بیٹیاں مائیں بہنیں نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں نکاح کے بغیر طلاق ہو سکتی ہے، جب اللہ نے نکاح قائم کیا تو طلاق بھی ساتھ قائم کی ہے. یہ اللہ سے کیا زیادہ نعوذ باللہ دماغ رکھتا ہے کہ طلاق ہوئی اور جائز طریقے سے طلاق ہوئی تو اس کو کنٹروورشل بنا رہے. اور سینہ پیٹنے سے اور رونے دھونے سے تو کیا لیگل ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں؟ اگر رونے دھونے اور پٹن پٹائی کرنے سے عدالتیں اپنے فیصلے بدل لیتی تو انشاءاللہ میں 200 عورتیں لے کر آؤں گی. سارا دن روئیں گے، سارا دن پیٹیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی عدالت دیتی ہے. میں حیران ہوں کہ ہماری عدالتیں اور ہماری پروسیکیوشن اتنی ہمت رکھتی ہے کہ اتنی واہیاتی، اتنی بے حدگی، بے حیائی، تہمت زنی
اور گالی گلوچ جو ہے وہ عدالتوں میں خواتین پہ کی جائے. نے کہا کہ ان کی بیٹیاں عدالت میں ان کو بلائے ان کی گواہی لے. یہ میٹر تو ٹرائل کورٹ کا ہو چکی ہے. اپیلوں میں تو ظاہر ہے گواہان پیش نہیں کیے جا سکتے, قانونی معاملہ ہے. ٹرائل کورٹ میں ان کی بیٹیاں کیوں نہیں پیش ہو کر انہیں اپنی والدہ اور اپنے والد کے خلاف گواہی. دیکھیں وہ گھریلو خواتین ہیں, پردے دار خواتین ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ اس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں. پاکستان میں خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, ایک غلط رشتے میں اگر اس کے ماں باپ بچی کی شادی کر دے تو اس کو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے, اور اگر وہاں سے وہ جان چھڑا لیتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے اور وہ دوسری شادی کرتی ہے کسی نیک شخص کے ساتھ, وہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو کیا وہ جو پچھلے والا مردود ہے وہ 5 سال بعد اٹھ کے تو عورت کے اوپر کیچڑ چلے گا کہ یہ زناکاری تھی, یہ گلچھڑے اڑاتی تھی. آپ پاکستان میں کیا کون سے گیٹس کھولنے لگے ہیں کہ یہاں پر بچیوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے, 28 سال کی شادی ہو یا 60 سال کی شادی ہو, بات اللہ کے حکم کی. کیا مجھے بتائیے طلاق نہیں ہوئی اسلام میں؟ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ زید بن حارث کی طلاق ہوئی تھی, اس کی شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. اس لیے نہیں پیش ہوئی کہ لوگ اپنی پردے دار بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے ٹرائل کورٹ میں نہیں بھیجتے. ہم اس دن پشیمان ہو رہے تھے کہ ہم ایک ماشاءاللہ عزت دار جج کے سامنے پیش ہوئے اور کیا باتیں. کیا کہیں گی آج کے کیس کے حوالے سے, کیا امید ہے مخصوص نشستیں مل جائیں گی آپ کو یا پھر اسی طرح کی اور حوالے کی جائیں گی؟ صرف یہ کیس مخصوص نشستیں واپس لینے کا نہیں ہے, وہ تو اس کا ایک حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی آگے کیا فیوچر ہوگا. کیا واقعی جمہوریت کی جو نفی کی گئی تھی یہ سیٹیں لے کے, پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کی نفی کر کے, کہ عوام نے ووٹ ایک سائڈ دیا اور ریوڑیوں کی طرح ریوارڈنگ کہیں اور پر ہو رہی ہے, کیا اس کے اوپر یہ ڈیسیژن آئے گا؟ یہ ایک لینڈ مارک کیس ہے, اس کو یہ یاد رکھیں. کیونکہ لیکن آج ایک انکریجنگ بات یہ تھی کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے, منصور صاحب نے, منیب صاحب نے اور دیگر جو فاضل جج ہیں, انہوں نے ڈیموکریسی کی ٹرو اسپرٹ اور عوام کے جو ووٹ کے تقدس پر بہت بات کی ہے, کامنٹس کی ہیں, اور ساتھ میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایگزیکٹ رول بنتا تھا وہ بھی اس کو یاد کرایا ہے. سو دیکھتے ہیں, ابھی امید ہے اتنی کوئی زیادہ دل کیونکہ ٹوٹا ہوا بہت ہے. 13 جنوری کو جب بلہ چھینا گیا, بال بھی چھین لی گئی اور ہمارے ہاتھ میں بینگن رولر کوسٹر پہ بٹھا کے بینگن چمٹا اور جوتا دے کے کہا کہ جاؤ جا کے الیکشن لڑیں اور میچ لڑ لیں جا کے. تو پھر ہمارے کینڈیڈیٹس نے انہی بینگنوں کے ساتھ بھی چھکے مارے ہیں, انہی چمٹوں کے ساتھ جو ہیں وہ چوکے مارے ہیں. اور اب ہم واپس آئے ہیں کہ اس وقت ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے سوال اٹھایا تھا کہ ریزرو سیٹس کا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا جب ہوگا تو آئیے گا, پھر دیکھتے ہیں. پھر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.